سب کے سامنے کہہ چکا تھا، اس لیے صبح نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سیر کے لیے مجھے لے کر جانا ہی پڑا، ورنہ رات بے خودی کے عالم میں جو کچھ مجھ سے ہوا تھا اس کے بعد تانیہ کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ باہر آ کر اس نے مجھ سے فوراً پوچھ بھی لیا تھا، ویسے ساتھ تمہیں رات کو ہوا کیا تھا؟ اور میں ٹھہرا ایک نمبر کا جھوٹا، فوراً میں نے کہا، کچھ نہیں، بس بہانے بنا رہا تھا تمہارے قریب ہونے کے۔ تم نہ لفنگے ہو ایک نمبر کے۔ وہ ہنس پڑی تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ لفنگا، یہ ایک بار ببلی نے بھی کہا تھا مجھ سے۔ ببلی؟ وہ کون ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ ببلی میری کزن۔ اچھا، اور وہ تمہاری کزن تمہیں لفنگا کیوں کہتی تھی؟ ایسا کیا کرتے تھے تم اس کے ساتھ؟ وہ زیادہ چونکی کیوں اور کچھ ٹھٹکی تھی، جبکہ میں چپ چاپ بس مسکراتا رہا۔ اور نو، کہیں تمہاری وہی کزن تو نہیں جسے تم پہلے چاہتے تھے، جس سے تمہیں محبت تھی؟ مجھے پھر سے ہنسنا چاہیے تھا، مگر اب میں کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ محبت نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا وہ؟ بس پاگل پن، ضد، بچپنا، خواہش۔ او بچپنا! اس نے اطمینان بھری سانس لی۔ مگر اب تو تم بچے نہیں ہو نا، اب کوشش کر کے دیکھو، شاید سچ مچ محبت ہو جائے تمہیں۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور میں اس سے نظر چرانے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں، شاید نہیں، یقیناً اب یہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ آس پاس نظر ڈالتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ ہم چلتے چلتے کھنڈر کی پچھلی دیوار کے پاس آ گئے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی دیوار جس کے اس پار کھائی تھی۔ میں قدم بڑھاتا کھائی کے پاس پہنچا اور اندر جھانکتے ہوئے پوری شدت سے چلا اٹھا، آئی لو یو۔ میرے عجیب و غریب بیہیویئر اور کترائے کترائے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتی تانیہ ایک دم کھل سی گئی تھی، یہ سن کر، اور بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اور سعد، آخر تم نے کہہ ہی دیا، میں کب سے یہ 3 الفاظ تم سے سننے کے لیے ترس رہی تھی۔ ہاں، اور میں کب سے یہ 3 الفاظ کسی نہ کسی کھائی میں گراتا آ رہا ہوں۔ میری بات پر وہ پھر سے حیران ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ پوچھتی، میں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے۔ تانیہ، مجھے جانا ہے، ابھی اور اسی وقت، ہانی کو لینے کے لیے۔ اور اسے یوں ہی حیران و پریشان چھوڑ کر میں وہاں سے چل پڑا۔ ابو سے لیا پتہ لے کر میں ہانی کے گھر پہنچا اور گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر مجھے احساس ہو گیا کہ یہ ہانی کا نہیں، سالار کا گھر ہے۔ بھلا ہانی کا گھر اور ایسا اجاڑ، ویران؟ وہاں تو پھول کھلتے، کلیاں نظر آتی، پر یہاں تو خزاؤں کے ڈھیرے تھے اور سوکھے زرد پتوں کے ڈھیر۔ ہانی کا گھر ہوتا تو کوئل کوکتی، یہاں چڑیاں چہچہاتی، پر یہاں تو گدھ اور کوے منڈلا رہے تھے۔ زنگ لگے گیٹ کو بڑی مشکل سے دھکیل کر اندر داخل ہوئے میں بے یقین سا تھا کہ ہانی یہاں نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی جگہ ہو بھی کیسے سکتی ہے، اور اگر ہے تو یہ جگہ ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تبھی بیلکونی پر ٹنگا ایک گلابی دوپٹہ ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا نیچے آیا اور میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گیا۔ آہستگی سے دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے ہانی کی مہک کو محسوس کیا اور اس بھروسے پر اندر قدم بڑھائے کہ وہ اندر ہی ہوگی، کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگی۔ ایک ملازمہ مجھے بڑے سے مہمان خانے میں چھوڑ گئی، ایک لمبے کوریڈور سے گزرتے ہوئے، اور اس طویل کوریڈور پر پڑنے والے ہر قدم کے ساتھ سالار کی ایک بڑی تصویر میرے سامنے آ رہی تھی۔ میں نظر چراتا رہا اور اب مہمان خانے میں لگی جا بجا اس کی تصویریں مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ تبھی میری نظر دیوار کے کونے پر لگی ایک پینٹنگ پر پڑی۔ وہی اسی کھنڈر کی تصویر تھی، وہی کھنڈر۔ میں اس پینٹنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے نیچے ہانی کے سگنیچر نہ بھی ہوتے تب بھی میں جان جاتا کہ یہ اسی نے بنائی ہے، مگر کھنڈر کی اس عمارت کو اس نے نہ جانے کیوں دھن میں ڈوبا ہوا دکھایا تھا۔ سعد! میں اس کی آواز پر پلٹا۔ وہ ہانی ہی تھی، ویسی کی ویسی۔ تم واپس کب لوٹے؟ جس وقت تمہاری نظر مجھ پر پڑی، بس وہی لمحہ تھا میرے واپس پلٹنے کا۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں کہہ گیا، اور وہ حیرت سے پھر گھنگ رہ گئی۔
میں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابو نے کہا ہے تمہیں لانے کے لیے، سوچا اچانک آ کے تمہیں سرپرائز دیتا ہوں، لیکن شاید تمہیں پریشان کر دیا ہے نا؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، بس کوشش۔ اچانک تمہیں دیکھا تو بس ایسے ہی۔ کیا تمہیں خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر؟ میں نے بڑی آس اور امید سے پوچھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اب کی بار اس نے بات بدلی۔ تایا ابا، بڑی امی، پھپھو، بڑے دادا، سب ٹھیک ہے ہانی، اور سبھی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، چلو۔ وہ کچھ پریشانی کا شکار لگ رہی تھی، تبھی وہ بولی، تم بیٹھو تو صحیح، کیا لوگے تم؟ چائے کچھ بھی؟ نہیں ہانی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم تیاری کرو، نکلتے ہیں۔ ساتھ دراصل میں ضرور چلتی، مگر اس کی ہچکچاہٹ نے مجھے امی کی وہ باتیں یاد دلا دی۔ سنا ہے تم شادی کے بعد بڑی مشکل سے ایک آدھ بار گئی ہو وہاں؟ کیا بہت مصروف رہنے لگی ہو، یا نئی زندگی میں پرانے رشتے یاد ہی نہ رہی؟ مگر میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہہ کر آیا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہنی میری انگیجمنٹ پر نہ آئے۔ ساتھ جانے کی بات سننے کے بعد اس کے چہرے پر مسلسل ہوائیاں اڑ رہی تھی، مگر منگنی والی بات پر وہ جی بھر کر خوش ہوگی۔ سچ تمہاری منگنی ہو رہی ہے؟ کس سے؟ کون ہے وہ، اور کیسی ہے وہ لڑکی؟ ایک لڑکی سے ہو رہی ہے، اچھی ہے وہ، پسند ہے مجھے، اور اتفاق سے وہ بھی مجھے کافی پسند کرتی ہے۔ تمہاری سرتاج کی طرح وہ صرف خود کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے ہر طرف لگی سالار کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس پر طنز کیا تو وہ شرمندگی سے بولی، ارے یہ تو میں نے خود لگائی ہے، وہ گھر پر کم ہوتے ہیں نا، اس لیے لگائی ہیں تاکہ وہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہیں۔ میں کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہونا، اس لیے ایک منٹ بھی دور نہیں رہ سکتی سالار سے۔ میں جان گیا تھا کہ یہ ساتھ نہ جانے کے لیے لمبی بات کرتی جا رہی ہے، مگر کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ ام ہانی کے پیچھے مجھے سالار وہاں سے آتا نظر آ رہا تھا۔ ام ہانی سے بے خبر لگ رہی تھی اور اپنی ہی دھن میں کہتی جا رہی تھی، پتہ ہے وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، منع مجھے نہیں کریں گے جانے سے، مگر میں جانتی ہوں کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر… اور جیسے ہی سالار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ نہ صرف فوراً چپ ہوگی بلکہ میں نے اس کے چہرے پر زندگی بھی دور ہوتے دیکھی تھی۔ اس کا بدن باقاعدہ کپ کپا سا اٹھا تھا سالار کے لمس سے، اس نے جیسے خوف سے جھرجھری لی ہو، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا بڑے ہی مہربان انداز میں۔ تم میری مشکل کو چھوڑو ام ہانی، بس وہ کرو جو تمہارا دل چاہے۔ اور پھر وہ میری طرف مڑا، تم وہی لڑکے ہو نا ام ہانی کے کزن سعد؟ جی بالکل وہی ہوں، کمال ہے میں آپ کو یاد رہا، کیسے آپ؟ یہ تو تم ام ہانی سے پوچھو سعد کہ میں کیسا ہوں اور اسے کیسا لگتا ہوں۔ اس کا ہاتھ جو اب تک ہانی کے کندھے پر تھا وہ پھسل کر اس کی کمر کے گرد آ چکا تھا، اور پھر سالار نے اسے کھینچ کر خود سے قریب کر لیا۔ ام ہانی اب اور بھی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا تو شاید اس کے خوف کی وجہ جان پاتا، لیکن میری تو اپنی سانس رکنے لگی تھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ کر۔ ابو نے مجھے ہانی کو لینے بھیجا تھا، مگر وہ تو شاید اب آپ کے بغیر کہیں بھی آتی جاتی نہیں، تو میں چلتا ہوں پھر، میں نے مایوسی سے کہا۔ تو سالار بول پڑا، ایسے کیسے جا سکتے ہو تم؟ مجھے روکنے کے بعد وہ اسی محبت کے ساتھ ام ہانی سے بولا، ہانی اتنے مان سے بلا رہے تمہیں تو چلے جاؤ نا، دل ٹوٹ جائے گا ان سب کا۔ نہیں میں پھر کبھی، میرا مطلب ہے کہ میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ بہت دقت کے بعد ٹوٹ کر الفاظ اس کے لبوں سے آزاد ہوئے تھے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم ابھی جاؤ گی تو تم جاؤ گی، ورنہ سبھی سمجھے کہ میری محبت مطلبی اور خود غرض ہے اور میں نے تمہیں خود سے باندھ رکھا ہے۔ اس نے ام ہانی کی کمر سے اپنا بازو الگ کیا تو جیسے اس کی جان میں جان آ گئی، مگر حیران وہ اب بھی تھی، اور میں تو جیسے اس راز کو جاننے کی کوشش میں تھا کہ ایسا کیا ہے ان دونوں کے بیچ۔ چلو جاؤ جلدی کرو، وہاں سبھی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سالار کے کہنے پر وہ یوں بھاگی جیسے قید سے رہائی ملی ہو اسے، اور میں یہ گھتیاں سلجھانے میں ناکام ہو کر دیوار پر لگی اس پینٹنگ کو گھورنے لگا۔ دھن میں چھپا کھنڈر۔ دیکھا ساتھ، میں نے کہا تھا نا کہ سالار مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں میرا بہت خیال ہے۔ اب دیکھو نا، صرف میری خوشی کی خاطر مجھے بھیج دیا، ورنہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ میں خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی،
मुसलसल बेतुकी बातें, बिला वजह अपने अंदाज से खुशी साबित करने की नाकाम कोशिशों में हलकान होती, ये जानते हुए भी कि वो कितनी भोंडी अदाकारा है। उफ़ो, अब क्या करूंगी मैं? इतनी फिक्र रहेगी मुझे उनकी, कैसे रहेंगे अकेले वो? साथ में कह देती हूँ कि मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। सलार खुद से कभी भी नहीं कहेंगे, मगर मैं जानती हूँ कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी मेरे बगैर। और सबसे बड़ी बात, वो तो एक मिनट के लिए भी मुझे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। हनी, तुमने उस पेंटिंग में उस खंडर को तुमने धुन में क्यों छुपाया था? मेरे अचानक सवाल पर वो चुप कर गई और फिर घबरा कर रुख फेर कर बाहर देखने लगी। धुन में मंजर साफ नजर नहीं आते, जो नजर आता है वो असल में होता कुछ और है। लेकिन हनी, मैं उस खंडर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। उस पर कितनी भी धुंध हो, कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश की जाए, मुझे सब साफ नजर आता है। मैंने उस पर कुछ जताना चाहा, मगर वो ऐसी बन गई जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। समझता हूं तो दूर की बात। और फिर वो सारा रास्ता चुप रही। उसकी ये चुप हवेली जाकर भी उस पर छाई रही। खास तौर पर जब मुझ पर नजर पड़ती तो वो मजीद चुप रहने लगती। तुम्हें तो हमारी कभी याद ही नहीं आई हनी? जिस आंगन में खेलकर बड़ी हुई, जहां से तुम रुखसत हुई, तुम उसको ही भूल गई? अम्मी ने उसे अपने साथ लिपटाते हुए गिला किया और महापारा फूफो ने हंसपे आदत घुमा फिरा के बात की। मगर आंगन में जिसके साथ खेलकर बड़ी हुई, उसे तो नहीं भूली ना? देखो, हमारे बुलाने पर तो कभी नहीं आई, मगर साथ लेने गया तो आ गई। तो फूफो में कैसे आती? कमिश्नर की बेगम की जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है। एक तो इन 3-4 सालों में अलग अलग जगह पर पोस्टिंग, और फिर सालार के साथ आए रोज किसी न किसी सरकारी या गैर सरकारी पार्टीज में जाना, और फिर घर। मैं जान गया था कि मेरे अंदर आते ही वो ये फजूल की बातें फिर से शुरू कर चुकी है, सिर्फ मुझे सुनाने के लिए। मैं सुकून से मेज पर रखी फ्रूट की टोकरी में से आलू बुखारा उठाकर खाने लगा। और फूफो, घर का तो पूछे ही मत, इतने काम और इतनी सारी जिम्मेदारी है मुझ पर। अब रहने दो बुहानी, कौन से काम और कौन सी जिम्मेदारियां? न ससुराल वाले हैं, न बाल बच्चे, और फिर कमिश्नर की बेगम साहिबा हो, कितने तो नौकर चाकर होंगे। अब बनाओ मत हमें, यूं कहो कि नई जिंदगी के हंगामों में हम तुम्हें याद ही न रहे। फूफू ने फिर से तंजिया अंदाज में कहा तो हानी बोल उठी, नहीं फूफू, ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल सलार को ना तो किसी और के हाथ का खाना पसंद आता है, और ना ही वो अपने जाती काम किसी और से करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं उन्हें 2 मिनट भी अपने आसपास नजर ना आऊं तो वो बेचैन हो जाते हैं। उसकी बातें सुनते हुए मैं टांगे पिसार कर बिल्कुल उसके सामने वाले सोफे पर बैठ चुका था। अंगूर का गुच्छा हाथ में लेकर अंगूर के दाने खाते हुए गाहे बगाहे मेरी बज़ाहिर आम सी नजर उस पर भी पड़ जाती थी। मगर मेरी ये आम सी नजर भी न जाने क्यों उसे बुलाए दे रही थी, जैसे किसी का झूठ सरेआम पकड़ा जाए। माशाल्लाह, चलो, हमारी खुशी खुशी के लिए यही बहुत है कि सालार तुम्हें चाहता है। अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो फिर से शुरू हुई। हाँ तो कोई ऐसा वैसा था अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि ऐसा शौहर किस्मत से किसी किसी को ही। बात करते उसी वक्त उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो न जाने क्या महसूस कर लिया उसने कि चुप होगी। मैं जो जताना चाहता था वो मैंने जता दिया और मजीद कहानियां गढ़ने से बचा लिया। साथ मुझे तानिया से तो मिलाओ, बहुत शौक है मुझे उसे देखने का। उसने अपना तो नहीं बल्कि मेरा ध्यान हटाना चाहा था खुद से, इसीलिए तो लाया है साथ उसे कि हम सब उसे देख लें और फिर उसकी पसंद की दाद दें। फूफू की तंजिया गुफ्तगू का ताना वहीं से जुड़ा था जहां से टूटा था। हाँ फूफू, पसंद तो खैर साथ की हमेशा से बहुत अच्छी रही है। उम्मे हानी के मुस्कुराकर कहने पर भी मैंने भी मुस्कुराकर कहा, वैसे तुम अपने शोहर की तरह काफी खुद पसंद होगी हो, है ना? हानी ने घबरा कर इधर उधर देखना चाहा, मगर किसी ने भी मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि अम्मी और फूफू का तो अलग ही मसला शुरू हो चुका था। तानिया तो इस वक्त बबली के साथ है, इतनी दोस्ती होगी दोनों में, शुक्र है, वरना नन भाभी की कहां बनती है। अम्मी की बात का उल्टा मतलब निकालते हुए अब फूफू उनसे उलझ रही थी। अरे ये क्या बात हुई, आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? एक लंबे अरसे के बाद वो अपने उस कमरे में आई थी और आते ही वो मसनूई मुस्कुराहट नोच कर बाहर फेंक आई थी, जिसका बोझ उठाते उठाते उसका चेहरा अब थकने लगा था। अपनी और साथ की तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसके कानों में साथ की आवाज गूंजी थी, मेरे बगैर जो भी काम करोगी ना वो गलत होगा, देख लेना।
اور اس کے لبوں سے بھی یہ آواز نکلی، میں نے دیکھ لیا سعد۔ پھر وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل تک آئی جس کے سطح پر گرد کی ایک تہ جمی تھی۔ ڈرا میں سے اپنی اسکیچ بک نکال کر یوں ہی پیجز پلٹے تو سب سے پہلے سالار کا بنایا اسکیچ ہی اس کے سامنے آیا۔ وہی خوف، وہی ڈر پھر سے اس پر طاری ہو گیا۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس نے فوراً اسکیچ بک کو بند کیا، اسے دراز میں پھینک کر بند کیا اور دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اور تبھی دھڑ سے دروازہ کھلا اور تانیہ بڑے جوش کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ ام ہانی؟ اس کے انداز میں سوال بھی تھا اور شوق بھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ام ہانی نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ ام ہانی ہی ہو نا، سعد کی ہانی؟ پھر وہ آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ہانی کے گلے لگ گئی۔ اور تم تانیہ؟ ارے سعد نے بتایا میرے بارے میں آپ کو، تبھی تو آپ نے مجھے فوراً پہچان لیا نا، مگر اس نے مجھے آپ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، ایک لفظ بھی نہیں، مگر پھر بھی میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اچھا، پر کیسے؟ پھپھو اور نائلہ آنٹی سے پتہ چلا کہ آپ اس کی بچپن کی اتنی اچھی فرینڈ ہے اور وہ ہمیشہ سے آپ سے بہت اٹیچ رہا ہے، تبھی سے میں اتنی ایکسائٹڈ تھی آپ سے ملنے کے لیے۔ اچھا، مگر کیوں؟ ام ہانی کو وہ پٹر پٹر بولنے والی لڑکی بھاگی تھی، دل چاہا کہ اسے بار بار بولنے پر اکسائے۔ بس ایسے ہی جو لوگ سعد کو اچھے لگتے ہیں وہ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، اور جو اسے پیارے ہیں وہ مجھے بھی پیارے ہیں۔ پتہ ہے مجھے تو اب رنگ بھی صرف وہی اچھے لگتے ہیں جو وہ پہنتا ہے۔ ام ہانی اسے دیکھتی جا رہی تھی بہت ہی محبت سے۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بس ایسے ہی، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، ام ہانی نے بڑے ہی سچے دل سے کہا۔ ارے کہیں آپ کے ساتھ بھی وہ مسئلہ تو نہیں کہ چونکہ میں سعد کو اچھی لگتی ہوں تو اس لیے آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی تو ام ہانی نے کہا، ہاں شاید۔ اور تیری، میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا کہ نہ صرف ٹھٹک کر رہ گیا بلکہ بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اور علی جو ببلی کا ہاتھ تھامے بڑی ہی گھامڑ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ عشق جھاڑ رہا تھا، ہڑبڑا کر پرے ہٹ گیا، اور ببلی وہ تو فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ یار سعد، وہ نا میں ببلی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ہنستے ہوئے علی کی مشکل آسان کی۔ بھائی تو جو بھی کہہ رہا تھا نا کہتا رہے، ایسی باتیں کسی اور کو تھوڑی بتائی جاتی ہیں پاگل۔ ارے نہیں سعد، وہ تو قسم سے نہیں، تو غلط سمجھ رہا ہے یار۔ وہ مزید گڑبڑا گیا تھا مگر میں پرسکون تھا۔ تانیہ ببلی کے بارے میں کچھ شک میں تھی، اسے لگ رہا تھا کہ ببلی ہی وہ ہے جس سے میری ماضی میں کوئی وابستگی رہ چکی ہو۔ چلو یہ مسئلہ تو خود ہی حل ہوا، خود بخود اب ٹھنڈی پڑ جائے گی تانیہ بھی، میں نے مسکراتے ہوئے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ ام ہانی سب کے منع کرنے کے باوجود کچن میں مصروف تھی، اور تانیہ سٹول پر بیٹھی گاجر کھاتے ہوئے مسلسل اس سے سوالات کر رہی تھی اور اب فرمائشیں کرتی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد آپ مجھے بھی کوکنگ سکھائیں گی نا؟ میں کیوں؟ پتہ ہے میں نے بھی تائی امی سے سیکھا ہے، تو تم بھی ان سے سیکھ لینا۔ لیکن سعد کو تو آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے نا، اسی لیے تو اس نے آج خاص آپ کے ہاتھ کے پراٹھے کی فرمائش کی ہے۔ کیا آپ اس کی سب پسند ناپسند جانتی ہیں؟ اس کے سوال پر ام ہانی مسکرائی۔ صرف پسند ناپسند سے واقف نہیں ہوں، مجھے تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پسند کب بدلنے والی ہے۔ اوہ سیریسلی؟ پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ، میرا مطلب ہے کہ کچھ سال پہلے جو اس کا کرش، یعنی وہ آپ سمجھ رہی ہیں نا، کیا اب بھی وہ؟ اس کے سوال پر روٹی بیلتے ام ہانی کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ اس سے جھکا ہوا سر اٹھا کر تانیہ کی طرف دیکھا تک نہ گیا کہ نہ جانے اس کے چہرے پر کیا ہو جس کی وہ تاب نہ لا سکے، جبکہ تانیہ وہ تو ابھی بھی ضد پر اڑی تھی۔ بتائیں نا ام ہانی، کیا وہ واقعی سیریس تھا یا بس ایسے ہی؟ تانیہ تم کیوں پوچھ رہی ہو پرانی باتیں؟ ام ہانی نے اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانے کی کوشش کی۔ تم اس کا آج ہو تانیہ، اور آنے والا کل بھی، تو پھر کیا فائدہ پرانی باتوں کو جاننے کا؟ مگر اس وقت اس کا گزرا ہوا کل بھی تو اس کے سامنے ہے نا۔ تانیہ کی بات پر اس کے ہاتھ سے گھی کا کٹورا گرتے گرتے بچا اور وہ ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ گزرا ہوا کل؟ ہاں، بچپن کی محبت، اور وہ بھی پہلی محبت۔ پہلی محبت انسان کبھی نہیں بھولتا، خاص طور پر جب عرصے بعد وہ سامنے آئے۔ سنا ہے کہ راکھ میں دبی چنگاریاں پھر سے بھڑک جاتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر ام ہانی کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔
تانیہ، تمہیں کوئی غلط فہمی؟ اس کا لہجہ اتنا کمزور تھا کہ وہ خود ہی چپ ہو کر رہ گئی۔ میرے دماغ میں تو اس وقت سے خطرے کا سائرن بج رہا ہے ہانی، جب سے میں نے ببلی کو دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ ببلی؟ امی ہانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری اور سعد کی منگنی ہے اور کچھ دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، لیکن وہ یہاں ہے۔ اگر دونوں کے درمیان پھر سے وہی پرانے والی… ببلی کے ذکر پر جیسے ہانی کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ نہیں تانیہ، بالکل ایسا نہیں ہے یار، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سعد کے دل میں کبھی بھی ببلی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ریلی، کہیں آپ مجھے بہلانے کے لیے تو نہیں کہہ رہی نا یہ؟ تانیہ اب بھی بے یقین ہو کر پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، میں قسم کھا سکتی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں۔ پکا؟ یس، 100% پکا۔ اوہ شکر ہے، تانیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ بوجھ اتر گیا میرے دل سے۔ آپ واقعی بہت اچھی ہیں ہانی، بہت اچھی۔ اس نے جذبات میں آ کر ہانی کے ہاتھ تھام لیے اور اس کے ہاتھوں کے لمس میں موجود گرمی نے ہانی کے دل میں اس پیاری سی لڑکی کے لیے پیارا سا احساس بھی جگا دیا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا بڑے دادا سے گپ شپ لگائے۔ میں بڑا موڈ بنا کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پتا تھا کہ لاڈ بھی ہوں گے، گلے شکے بھی، اور پھر رج کے ڈانٹ بھی ملے گی۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی مجھے ماہپارہ پھوپھو کی آواز سنائی دی، گلے شکے، رنج اور دکھ میں ڈوبی آواز۔ دادا جی، آپ سالوں سے اس بستر پر ہیں، زندگی اور موت کے درمیان، نہ جیتے ہوئے نہ مرتے ہوئے، اور میں بھی کئی سال سے اس حال میں ہوں۔ آپ کی تکلیف کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ کیا آپ نے میری کبھی تکلیف کو محسوس کیا؟ وہ تکلیف جو اپنی ہم جولیوں کو ان کے گھر میں اور شوہر اور بچوں کے ساتھ مگن دیکھ کر مجھے ہوتی ہے۔ وہ تکلیف جو اپنی اجاڑ زندگی اور سونی ہتھیلیوں کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ بتائیں نا دادا جی، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا؟ پھوپھو کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بھلا پھوپھو کی کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے بڑے دادا؟ تجسس سے بیتاب ہو کر میں نے ذرا سا اندر جھانکا تو ماہپارہ پھوپھو بڑے دادا کی پائنتی بیٹھی ان کے بڑے سے پلنگ کے پائے سے سر ٹیکے رو رہی تھی، اور بڑے دادا وہ تو منہ کھولے سو رہے تھے۔ ان کے خراٹے بہت ہلکی آواز میں پھوپھو کی سسکیوں کے درمیان دب رہے تھے۔ مجھے مزید حیرت ہوئی، بڑے دادا کی نیند تو بڑی ہی کچی تھی، پھر وہ ایسے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ذرا غور سے دیکھنے پر یہ حیرت دور ہوگی، کیونکہ ان کا سننے والی ڈیوائس ان کے سینے پر دھری ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کسی بھی آہٹ، کسی کھٹکے، کسی سرگوشی، کسی آہ، کسی کے رونے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ آپ نے بڑا ظلم کیا دادا جی، بہت بڑا ظلم، اکیلا کر دیا نا مجھے۔ وہ اب تک رو رو کر باتیں کر رہی تھی۔ اب سمجھ آئے کہ شاید بڑے دادا کے سننے کی ڈیوائس بھی پھوپھو نہیں نکال کر ایک طرف رکھ دی تھی۔ میرا دل پھوپھو کے دیکھ پر بوجھل سا ہو گیا تھا، اور اسی کیفیت میں صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ بھی نہ چلا کہ کب تانیہ میرے برابر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ گم سم، اداس، چپ چاپ۔ کیا منگنی سے پہلے ایسی حالت ہوتی ہے کسی دولہے کی؟ تانیہ کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے میرا چہرہ اپنی ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ کیا تم خوش نہیں ہو سعد؟ اس ہر دم ہنسنے مسکرانے والی پیاری سی لڑکی، جس کا دل اور جس کی فطرت ہی بے حد پیاری تھی، اسے اپنی وجہ سے پریشان دیکھ کر مجھے خود پر شرمندگی ہوئی تھی۔ میں خوش ہوں تانیہ، بہت خوش ہوں۔ اچھا، تو پھر ظاہر کیوں نہیں کرتے اپنی خوشی؟ وہ کیا چیز ہے سعد جو تمہیں کھل کر خوش بھی نہیں ہونے دیتی؟ ہاں، کسی کا دکھ تانیہ۔ دکھ؟ لیکن کس کا؟ اپنوں کا۔ میں کتنا انجان تھا تانیہ، کتنا غیر بنا رہا اپنے اپنوں سے۔ جب ان کے ساتھ تھا تو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، یا شاید کم عمر کی وجہ سے دھیان نہیں تھا، پر اب احساس ہو رہا ہے کہ اس حویلی کے اندر کتنی سسکیاں گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہوں گی۔ سعد، تم یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس گھر میں بہت کچھ بدلا ہے تانیہ، پرانی روایتیں، پرانی سوچ، سب کچھ، مگر صرف ہم مردوں کے لیے۔ اس حویلی کی عورتوں کے لیے کبھی کچھ نہیں بدلا، چاہے وہ معمولی ملازمہ سلمہ ہو یا پھر پھپھو ہو۔ تانیہ کا چہرہ بھی بجھ سا گیا تھا۔ اس کا حساس دل اس دکھ کو اسی شدت سے محسوس کر رہا تھا جیسے میں۔ نہ جانے یہ اس کی سینسیٹیوٹی تھی یا اس کے مجھ سے محبت۔ تمہیں اگر ان کے حالات پر دکھ ہے ساتھ، تو پھر تم ان کے حالات بدل بھی تو سکتے ہو۔ اس نے مجھے حوصلہ دلانا چاہا تو میں نے پوچھا، میں؟ پر کیسے؟ ہاں ساتھ تم، کیونکہ جس کے دل میں دوسرے کے لیے احساس ہو
وہی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنا با اختیار ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا دوسروں کے لیے ہمدردی محسوس کرنا، اور وہ تم کر رہے ہو۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا تھا۔ وہ واقعی بہت پیاری لڑکی تھی، باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ جتنا میں اسے جان رہا تھا اتنا خود سے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ اتنی پیاری اور اتنی محبت کرنے والی لڑکی سے میں شادی کا فیصلہ کیوں کر بیٹھا؟ صرف امی کو پریشان کرنے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ اگر انہوں نے میری پسند جانتے ہوئے بھی میری جانب سے نظریں پھیرے رکھی، میری چاہت کی پرواہ نہ کی، تو میں بھی بدلے کے طور پر ببلی کے بارے میں ان کی پسندیدگی کو چٹکی میں اڑا سکوں۔ انہوں نے صرف اپنی پسند کی بہو لانے کے لیے یہ سب کیا تھا، تو میں ان کا اپنی پسند کی بہو لانے کا خواب محض خواب بنا کر ہی رکھ دوں۔ اس لیے اپنی زندگی کے ڈرامے میں نے تانیہ کا کردار زبردستی شامل کیا۔ کر تو بیٹھا تھا اسے شامل، مگر اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ جب بھی تانیہ کی اجلی فطرت کی کوئی نہ کوئی جھلک میرے سامنے آتی، اس کی خوشیاں مجھے وہمی سا کر رہی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ خوشیاں میری وجہ سے چھن جائیں۔ یہ وہم ہو چلا تو مجھے اس لیے جب امی کے بڑے چاؤ سے رکھی ڈھولک پر اسے تالیاں پیٹ پیٹ کر خود اپنے سہاگ کے گیت گاتے دیکھا تو میں وہاں سے اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ حویلی میں شام بڑی حسین اترتی تھی۔ تاحت نگاہ آسمان کی لالی اور پھر اس لالی میں نیلاہٹ گھلی تو میں نے جانا کہ ہلکے نیل رنگ پہنے وہ ام ہانی تھی جو چھت پر سے دھلے کپڑے سمیٹنے آئی تھی۔ میں نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، صرف اور صرف اپنی نظروں کو محصور ہونے سے بچانے کے لیے، جو آج بھی اس پر پڑھ کر واپس پلٹنا بھول جاتی تھی، مگر میں نے اس بار کامیابی سے ان کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے نیچے جھانکا تو میری ہنسی نکل گئی، کیونکہ علی نے کہکے کی آواز پر ہڑبڑا کر اوپر دیکھا تو ببلی اپنا ہاتھ چھڑا کر فوراً وہاں سے بھاگی۔ علی غصے میں منہ پر ہاتھ پھیرتا بڑبڑاتا ہو وہاں سے جانے لگا۔ کیا ہوا؟ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ مجھے ہنستا دیکھ کر ام ہانی نے پوچھا۔ بھاگ گئے وہ دونوں۔ کون وہ دونوں؟ وہ قریب چلی آ کر پوچھنے لگی۔ علی اور ببلی چھپ چھپ کر رومانس جھاڑ رہے تھے۔ کیا واقعی؟ ام ہانی کے لیے بھی یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ بڑے چھپے رستم نکلے یہ دونوں تو۔ تمہاری شادی پر سیٹنگ ہوئی تھی ان دونوں کی۔ علی بتا رہا تھا کہ تمہاری رخصتی کے اگلے دن وہ دونوں یہیں چھت پر لڑ رہے تھے کسی بات پر کہ دور سے بانسری بجنے کی آواز آئی۔ نہ جانے کیوں میں یہ فضول سی کہانی گڑھ کر اسے سنانے لگا اور وہ بھی گم ہو کر سن رہی تھی۔ اور پتہ ہے اس بانسری کی لے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ دونوں کے دل خود بخود ایک دوسرے میں کھو سے گئے۔ کیا سچ میں؟ یہ علی بھی نا؟ وہ بھی سر جھٹک کر رہ گئی اور بولی، بھلا ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ کیا پتا سچ میں ہو ہنی، میں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ہم کیا جانے ان دو دلوں پر کیا گزری تھی۔ یہ تو وہ لمحے، وہ سر اور وہ بانسری کی لے ہی بتا سکتی ہے کہ اس وقت ان پر وہ۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ فضا میں پھر سے بانسری کی وہی آواز ابھری۔ میں چپ ہو گیا، بالکل چپ۔ اور میں چپ کیوں ہوا تھا یہ میں جانتا تھا، کیونکہ وہ چپ تھی۔ یہ نہ وہ جانتی تھی نہ میں۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے گئے، اور اس خاموشی میں اگر کچھ تھا تو وہ بانسری کی آواز تھی۔ ارے یہ تو وہ بجاتا تھا، سلمیٰ کا عاشق۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تو میں بھی جیسے ایک سحر کے عالم سے نکلا۔ ہاں مگر وہ دونوں تو اسی رات یہاں سے کہیں دور چلے گئے تھے، پھر یہ کون ہے؟ میرے سوال پر وہ مسکرائی۔ بستیاں بسی ہوں تو عاشق دوبارہ پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ تو کیا عشق بھی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہنی؟ میرے دوسرے سوال پر وہ نہ مسکرا سکی اور نہ ہی کچھ کہہ سکی۔ اسے پھر سے چپ لگی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آیا۔ علی ٹھیک کہتا تھا ہنی، یہ بانسری فضا میں گونجتی ہے تو دلوں میں رستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ چاہے دروازے بند ہوئے سالوں ہی کیوں نہ بیت چکے ہوں، رستہ تو بن ہی جاتا ہے۔ میری بات پر وہ جیسے ہوش میں آئی اور پلٹ کر تیزی سے واپس جانے لگی، اور میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا، بند دروازے میں سے بنتے رستے کا تماشا دیکھتا رہا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ نیچے آئی تھی اور اسی طرح بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کس طرح سے بھاگ رہی تھی یہ وہ بھی جانتا تھا، جس سے وہ بھاگی تھی، اس لیے اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ کیا عشق بھی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اب اس کے ذہن میں ڈنگ مار رہا تھا۔ کیوں کی سعد نے یہ بات، اور وہ بھی اس موقع پر؟ اور بھی الجھنیں مزید باقی تھی۔ نائلہ کمرے میں اس کی منتظر تھی، ان کے ہاتھ میں کچھ جوڑے تھے۔
میں تمہارا ہی انتظار کری تھی ہانی۔ وہ نائلہ کو وہاں پا کر ٹھٹکی، پھر اپنی گھبراہٹ کو فوراً قابو میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ جی طائی امی کہیے، کوئی کام تھا کیا؟ ہاں، دراصل ساتھ کی منگنی کے لیے میں نے تمہارے اور سالار کے لیے جوڑے بنوائے ہیں، یہ دکھانے تھے۔ پر طائی امی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تحفہ ضرورت نہیں ہوتا بیٹے، محبت سے دیا جاتا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ پھر بھی کچھ تھا جو ہانی کو کھٹک رہا تھا، بہت ہی بری طرح۔ اور میں نے تمہاری سب ذمہ داریاں ماں کی طرح نبھائی ہیں، تو یہ کیوں نہیں؟ ان کا لہجہ میٹھا تھا، بہت ہی میٹھا، مگر پھر بھی کیوں ہانی کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی میٹھے پن کے پیچھے کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو وہ ابھی کہہ نہیں پا رہی تھی، مگر کہیں گی ضرور۔ میں تمہاری ماں ہوں تو سالار کی ساس بھی تو ہوں، تمہارے لیے کچھ لیتی تو اسے کیسے بھول جاتی؟ ویسے وہ اب تک آیا کیوں نہیں تقریب اس منگنی کے لیے؟ اتنا اچانک سوال تھا کہ وہ فوراً گڑبڑا اٹھی۔ جی وہ تو کیا فون آیا اس کا؟ ان کے سوال پر ہانی نے نام سر ہلایا۔ تو کیا تم نے کیا فون؟ اس سوال پر اس نے پھر نام اپنی گردن ہلائی تھی۔ تمہیں کرنا چاہیے تھا فون، اب کی بار وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بلکہ تمہیں اسے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، ساتھ تو ابھی بچہ ہے، اسے ان چیزوں کا نہیں پتا، تمہیں اکیلا ہی لے آیا، نہ جانے اس نے ڈھنگ سے سالار کو انوائٹ بھی کیا ہے کہ نہیں۔ دیکھو ابھی اور بھی مہمان آئیں گے، سب اس کے بارے میں سوال کریں گے، بیاہی بیٹی داماد کے ساتھ آئے تو اس کی بھی عزت بنتی ہے اور میکے والوں کا مان بھی۔ ان کی باتوں پر ہانی سر جھکا کر رہ گئی، اس کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نائلہ نے قریب آ کر محبت سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ میں تمہاری ماں بن کر یہ باتیں تمہیں سمجھاؤں گی کہ کیسے تمہیں میکے اور سسرال دونوں کا بھرم رکھنا ہے۔ جی میں سمجھ رہی ہوں طائی امی، وہ کمزور سی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اگلے دن کا آغاز بہت ہی افراتفری اور ہنگامے سے ہوا تھا، اور ہنگامہ کیوں نہ ہوتا، میری زندگی میں ہونے والا کون سا ایسا واقعہ تھا جس میں ہنگامہ نہ تھا؟ اور یہ تو میری منگنی تھی۔ تقریباً دور نزدیک کے سبھی رشتہ دار اتنے مختصر مدت میں دیے گئے دعوت نامے کے باوجود آگے تھے، سبھی خوشی سے بحال، مگر پہلے سے نہ بتانے کا شکوہ کرتے ہوئے، اور ان سب شکووں کے ساتھ ساتھ بھرپور تیاریاں کرتے ہوئے۔ ہاجرہ میری ساڑی استری کی، یہ امی کی پکار تھی۔ ابھی وہ میری کر رہی ہے بھابھی، پھوپھو کے کہنے پر امی فوراً بولی تھی۔ لو کیا تم بھی ساڑی پہنو گی؟ ہاں بھابھی، کیا میں نہیں پہن سکتی؟ ان کے اعتراض کا جواب خالہ بطول نے اپنے انداز میں دیا۔ پر ہمارے وقتوں میں تو صرف شادی شدہ عورتیں ہی پہنتی تھی ساڑی۔ خالہ بطول اب رہنے دے اپنے پرانے اصول آپ، پھوپھو نے فوراً غصے میں کہا تھا۔ ہاں رہنے دیے، تبھی تو کہا کہ ہمارے وقتوں میں، پر تم تو پہنو ساڑی، گھاگرا، کوٹ پتلون، دفعہ دور۔ امی ان دونوں کو الجھتا چھوڑ کر اب کسی اور ملازمت سے اپنی ساڑی استری کروانے کا کہہ رہی تھی۔ سنو نائلہ، اس سے کہہ کر میرا بادامی جوڑا بھی استری کروا دے۔ خالہ نے ابو نے فرمائش داغی اور باہر برآمدے کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اب ابیلوں کی قطاریں گنتا میں نہ چاہتے ہوئے بھی ساری آوازیں سنتا رہا تھا۔ واو کتنے پیارے گجرے بنائے ہیں آپ نے، اندر تانیہ کہہ رہی تھی، نہ جانے کس سے۔ ہانی بیٹا گجرے بن جائے تو مہندی گھول دینا۔ امی کے کہنے پر مجھے پتا چلا کہ گجرے ہانی کے بنے ہوئے تھے جن کی تعریف تانیہ کر رہی تھی۔ جی اچھا طائی امی، میں کر لیتی ہوں۔ اس کی آواز نے کتارے گنتے ہوئے میرا دھیان ہٹا دیا تھا، نہ جانے کتنی ہوئی تھی، 7 یا 6۔ آنٹی کیا میں گھول دوں؟ ببلی نے بڑے شوق سے پوچھا، مگر پھوپھو نے صاف صاف منع کر دیا۔ نہیں تم رہنے دو، بلکہ کوئی بھی اور یہ زحمت نہ کرے، مہندی تو صرف ہانی لگائے گی، اس کے ہاتھ کی کھلی مہندی کا رنگ بہت ہی گہرا آتا ہے۔ ارے واہ، آپ کی ایک اور کوالٹی کا پتہ چل گیا، اب میں شادی پہ بھی آپ سے ہی مہندی لگواؤں گی۔ تانی نے فوراً فرمائش کر دی تو ہانی نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ ان سب کی باتیں سن کر اب مجھ سے رہا نہ گیا تھا، میں اندر جانے لگا اور پرانی ہیروئن کی طرح اپنے ہاتھ پر 7 کے نام کا پہلا لیٹر بھی لکھواؤں گی، S۔ گجرے میں دھاگا پروتی ہانی کا ہاتھ رکا اور میری نظر رکی تھی اس پر۔ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں کھو گئی ہے، اسی پل میں جس پل میں نے اس دیوانگی کے عالم میں اس کے ہاتھ پر مہندی سے اپنے نام کا پہلا لیٹر لکھا تھا۔ اسے تو شاید احساس بھی نہ ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی کوئی اپنی جگہ پر رک گیا ہے اور بے خودی سے اسے دیکھتے چلا جا رہا ہے۔ ہانی، تانی نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو وہ چونک سی گئی۔ بولو۔
کیا میں بہت حسین لگ رہی ہوں؟ تانیہ کی معصومیت سے پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ ہاں بہت زیادہ۔ تبھی تو سعد کی نظر مجھ سے ہٹ نہیں رہی۔ وہ اترا کر بولی، دیکھے نا وہاں پر کیسے بت بن کر مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ ہانی نے سامنے دیکھا اور وہ جان گئی کہ یہ بت کسے دیکھ رہا ہے۔ گھبرا کر وہ سوئی، دھاگا، پھول، گجرے سب چھوڑ کر وہاں سے چل پڑی۔ ارے ہانی کیا ہوا آپ کو؟ تانیہ نے حیران ہو کر اسے پکارا مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ چلی گئی تو میں یہاں رک کر کیا کرتا؟ میرے قدم بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ سعد بات سنو۔ تانیہ نے اب مجھے پکارا اور یقیناً میرے نہ رکنے پر وہ ناراض ہوئی ہوگی۔ تبھی کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پیچھے وہاں چلی آئی۔ میں ڈرا میں سے عرصے سے چھپا کر رکھا ہانی اور سالار کی شادی کا وہ کارڈ نکال کر دیکھ رہا تھا جس پر میں نے سالار کا نام کاٹ کر اپنا لکھنے کے بعد سوچا تھا کہ شاید میں نے تقدیر کا لکھا ہی بدل دیا ہے۔ تانیہ کے آنے کے بعد میں نے کارڈ وہیں چھپا کر پھر سے دروازے کو لاک کر دیا۔ ایسے کیوں میرے پیچھے آ رہی ہو تم؟ کیا منگنی والے دن بھی تم نے چھاپا پڑوانا ہے مجھ پر؟ میرے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے پر بھی وہ ابھی تک مجھے خفگی سے گھور رہی تھی۔ اب بولو کیا ہوا تمہیں؟ سعد تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، چھپ رہے ہو تم مجھ سے نا؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ وہ حقیقت کا اندازہ لگا بیٹھی تھی مگر میں صاف انکار کر گیا۔ اور ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں، جتنا بھی بھاگو، کتنا بھی دور جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، اگر کسی کی جڑیں دل کے اندر تک اتری ہونا تو وہ واقعی کوئی فائدہ نہیں۔ بات کو چھپاتے چھپاتے، پردے ڈالتے ڈالتے بھی میں کچھ سچ کہہ ہی گیا تھا۔ سعد تم کچھ بدلے سے لگ رہے ہو، یا میرا یہ وہم ہے؟ ہاں تانیہ یہ تمہارا وہم ہے، میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جیسے مجھے بھی وہم ہوا تھا کہ سب کچھ بدل گیا ہے، سب کچھ، مگر اب مجھے محسوس ہوا کہ کچھ نہیں بدلا، سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے۔ میری بات پر وہ مطمئن ہو کر مسکرائی، حالانکہ میں نے اس کو اطمینان دلانے والی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ جان جاتی کہ میری اس بات کا مطلب کیا ہے تو شاید اس کا سکون ساری زندگی کے لیے رخصت ہو جاتا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اوہ شکر ہے سعد، میں تو ویسے ہی گھبرا گئی تھی، حالانکہ یہ ہانی نے بھی مجھے یہی کہا تھا۔ اور کیا کہا تھا ہانی نے؟ ہاں یہی کہ تم صرف میرے ہو اور میں ہی تمہارا آج ہوں اور میں ہی تمہارے آنے والا کل۔ تانی کی بات پر میں مسکرا دیا تھا عجیب سے دکھ سے، اور پھر میں نے پوچھا، کیا ہانی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا گزرا ہوا کل کون سا تھا؟ نہیں تو صرف اتنا کہا کہ جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آتا، اور سعد کو تو یوں بھی رکنے یا پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادت نہیں۔ سعد یہ سچ ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا گیا۔ میری خاموشی پر وہ گھبرا گئی۔ بتاؤ نا سعد، ہانی سچ کہہ رہی نا؟ تم میرے ہی ہو نا؟ وہ اتنی آس اور امید سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میرا دل فوراً نرم پڑ گیا۔ تم بہت اچھی ہو تانیہ، میں نے ہولے سے اس کی ناک دبائی۔ اتنی اچھی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا محبت اتنی بری چیز ہے؟ ہاں تانیہ، محبت صرف بری ہی نہیں، کمینی اور ڈھیٹ بھی ہے۔ کتنا بھی خود سے الگ کرو نا، جدائی کی مار مارو، یہ ڈھیٹ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے، یہ وہاں سے ٹلتی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی نہ محبت کرنا، مجھ سے بھی نہیں۔ پر سعد میں تو اب کر بیٹھی ہوں، وہ بے چارگی سے بولی۔ تو میں نے کہا، نہیں تانیہ، تم یوں بولو کہ اب تو تم مر بیٹھی ہو۔ منگنی کی رسم ادا ہو رہی تھی، میرے دل پر ایک بوجھ تھا، قدموں میں جیسے بیڑیاں تھیں، مگر ان من بھاری بیڑیوں کے ساتھ بھی مجھے قدم تو اٹھانے ہی تھے۔ اس رستے پر تھا جس پہ میں خود تانیہ کا ہاتھ تھام کر یہاں تک لایا تھا، اسے بیچ رستے پر چھوڑ کر کیسے پلٹ جاتا، اور پلٹتا بھی کیوں، کس کے لیے؟ جو نہ کل میری تھی اور نہ آج ہے۔ اس کے سارے حقوق تو عرصہ پہلے کسی اور کے نام ہو چکے، اور میں نے اپنی یہ ہار جب کھلے دل سے نہ صرف تسلیم کی تھی بلکہ حوصلہ کر کے اسے خود کسی اور کے ساتھ رخصت بھی کیا تھا، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اس سے کہ میں پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، یہ خیال تک دل سے نکال دوں گا۔ پھر کیوں، کس لیے، کس کی خاطر؟ سب کچھ بے فائدہ ہے، بیکار۔ میں نے خود کو ڈانٹا، خوب سارا ڈانٹا، اور تانیہ کی انگلی میں مبارک سلامت اور تالیوں کے شور میں انگوٹھی پہنا دی۔ سامنے نظر اٹھائی تو سبھی خوشی سے دمکتے چہرے تھے، بس ایک اس چہرے پر ہلکی سی زرد پرچھائی تھی۔
مجھے وہم نہیں، خوش فہمی سی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے دور ہوگی۔ سب کے درمیان کھڑی ہانی اپنے ہاتھ میں دبے فون کو دیکھ رہی تھی، جس پر آتی کسی فون کال نے اس کے چہرے کی رنگینی پل بھر میں نوچ ڈالی تھی۔ پھر وہ نامحسوس طریقے سے سب کے درمیان سے نکل کر جانے لگی۔ اب تانیہ مجھے رنگ پہنا رہی تھی، کسی کا دھیان اس کے جانے پر نہ تھا، اور میرا دھیان وہ تو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ کمرے تک آتے آتے ہانی نے سالار کی کال پک کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرصت مل گئی؟ سالار کا لہجہ زہر بھرا تھا۔ جی سالار، وہ دراصل وہاں بہت شور تھا، اس لیے کال ریسیو نہیں کی۔ اندر آتے ہی میں نے فوراً کم آن ہانی، میں بہت دیر سے فون کر رہا تھا تمہیں، وہ جیسے دھاڑ کر بولا۔ جی میں بھی آپ کو بار بار فون کر رہی ہوں، آپ نے اٹھائی نہیں۔ واہ بہت خوب، تو تمہاری اتنی ہمت کہ اب تم مجھ سے بدلے لوگی۔ سالار الٹا اس سے پڑ گیا تھا تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ نہیں، میں نے تو یہ تو نہیں کہا سالار، یہ تو بس اتفاق تھا کہ اس وقت میں فون نہیں اٹھا سکی۔ بتایا تو ہے نا آپ کو کہ وہاں بہت شور تھا۔ ہانی تم کچھ زیادہ لمبے جواب نہیں دینے لگی مجھے؟ کتنی مشکل سے میں نے تمہیں صرف ہاں میں جواب دینا سکھایا تھا۔ سالار کی بات پر ہانی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر کچھ کہے بغیر اپنے لب بند کر لیے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے واپس لوٹ آؤ تم۔ جی؟ ہانی نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میں صبح ہوتے ہی نکل آؤں گی۔ صبح کس نے دیکھی ہے ہانی؟ صبح تک کا انتظار میں نہیں کر سکتا، میں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے۔ اس کی بات پر وہ فوراً بولی، پر ایسے کیسے اچانک نکل آؤں سالار؟ سب لوگ پوچھیں گے، ویسے بھی پہلے ہی آپ کے نہ ہونے پر سارے سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ابھی اسی وقت۔ وہ یقیناً نشے میں تھا، تبھی ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا۔ کیا منگنی ہوگی اس کی؟ جی ابھی رسم ہوئی ہے بس۔ تو پھر کیا؟ اب رکنے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں منگنی میں شرکت کی اجازت دی تھی نا، اس سے زیادہ کی نہیں، تو اب تمہیں اپنے گھر پر ہونا چاہیے نا۔ مگر سالار اس وقت؟ ابھی بھی وقت ہے ہانی، تم آ جاؤ۔ اگر تم نے دیر کی نا تو پھر نتیجے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ سالار نے غصے میں فون پٹخ دیا اور ہانی تو اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔